رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا، اور جو کمبخت کی کہہ رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، جو گالی دے رہا ہے ابو بکر صدیق کو، جو برا بھلا کہہ رہا ہے عمر فاروق کو، جو برا بھلا کہہ رہا ہے عثمان غنی کو، اس کا مطلب کہ قرآن کی آیت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن کی آیت ذلیل کرتی ہے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام سے راضی۔ جب اللہ راضی ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ایمان والے سے، توحید والے سے دوستی رکھی جائے گی، اور شرک سے اور مشرک سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی آپ کسی شرک کے کام پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کسی شرکیہ تہوار میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا رشتہ دار کوئی مشرک ہے، آپ ٹھیک ہے رشتہ داری کے ناطے اس کے سکھ دکھ میں کام آ سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، مگر اس کے کسی شرک کے کام میں اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے، یہ عقیدے کا ایک اصول ہے جس کو عقیدے ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے وہ ثابت ہو۔ ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے میرے بھائی، تو مومن چین سے نہیں رہتا۔ مومن کی پہچان ہی کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں بے چینی محسوس ہو۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا مطلب کہ ایمان کی شمع بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اور غلطی کرنے کے بعد اگر آپ بے چینی محسوس کریں اور زمین آپ کو تنگ لگنے لگے اور اپنی زندگی پریشانی اور ڈپریشن سے بھری لگنے لگے، سمجھ جاؤ کہ ایمان کی شمع روشن ہے۔ ان 3 صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جان ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے سوا ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اور جب اللہ نے توبہ قبول کی تب جا کر کے ان کو سکون ملا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی کچھ منتخب آیتوں کو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ 11ویں پارے کے شروع میں منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ ان منافقوں میں 2 ٹائپ کے منافق تھے۔ ایک تو وہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور کچھ دوسرے ٹائپ کے منافق تھے جو مدینہ کے باہر دیہات میں رہتے تھے۔ یہ جو دیہات کے منافقین تھے یہ زیادہ خطرناک تھے۔ ان کے دل میں نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں چوہا ایک بل بناتا ہے جو اس کے جانے کا عام راستہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کے ایک جو دوسرا بل بناتا ہے، اس بل بنانے کے پروسیس کو عربی میں انفقہ بولتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے والا کام کرنا۔ تو منافقین کا کام کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن شو کرتے تھے، مگر دل میں اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی، بغض تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان منافقوں کی حقیقت بیان کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے شروع میں ان منافقوں کا ذکر کیا جو دیہات کے تھے۔ اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ فرمایا کہ دیہات کے منافق اشد کفرا، یہ زیادہ سخت ہیں اپنے کفر میں اور اپنے نفاق میں، اور یہ اسی لائق ہیں کہ یہ اس شریعت کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کے منافقوں کے مقابلے میں دیہات کے منافق سخت کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ دین کے سینٹر سے دور تھے، ان کے آس پاس میں دین سکھانے والے علماء نہیں تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلم آبادی میں، ایک مسلمان سوسائٹی میں علماء کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ دیہات کے منافق اس لیے زیادہ خطرناک تھے کیونکہ ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ مدینۃ الرسول سے دور تھے، اور مدینہ کے اندر یہ چیز کم تھی کیونکہ ظاہر کہ وہاں اللہ کے نبی تھے، صحابہ کرام تھے۔ تو اس سے یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ علماء کا رہنا، ایک مسلم سوسائٹی میں علماء کا وجود کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کہا کہ ان دیہاتیوں میں، ان منافقوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اگر صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو مغرم سمجھتے ہیں۔ مغرم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مغرم مینس پینالٹی، مغرم مینس جرمانہ۔ وہ زکوٰۃ عبادت کے طور پہ نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ اور صدقہ خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے، وہ تاوان سمجھ کے دیتے، وہ پینالٹی سمجھ کے دیتے ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ یہ سوچ آج بہت سارے مسلمانوں کی بھی ہے۔ وہ زکوٰۃ سے بھاگنے اور زکوٰۃ سے بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو ایسا محسوس کر کے دیتے جیسے بہت بڑا بوجھ ہے ان کے سر کے اوپر اور بہت بڑی مصیبت ہے ان کے سر کے اوپر۔ معاف کرنا میرے بھائی، زکوٰۃ مصیبت نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ کے مال میں زکوٰۃ کی رقم رہ گئی، آپ کا مال گندا ہے، آپ کا مال نجس ہے، آپ کا مال ناپاک ہے میرے بھائی۔ یہ منافقوں کی سوچ ہے جو زکوٰۃ کو اور خیرات کو مغرم سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، پینالٹی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری پہچان کیا فرمائی؟ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ مسلمانوں کے اوپر برے وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آ جائیں۔ جیسے آج ہندوستان پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ صاحب سعودی عرب میں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ ہم بیان کریں کہ دیکھو صاحب سعودی عرب کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ بھائی سعودی عرب کے اندر ہم یہ نہیں کہتے معصوم لوگ رہتے ہیں، برائیاں ہیں وہاں، یقیناً برائیاں ہیں، مگر اچھائیاں بھی تو ہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میں کیا انتظام ہے، کیا مینجمنٹ ہے، کیا خوبصورتی کے ساتھ اتنے بڑے کراؤڈ کو وہ مینج کر رہے ہیں، کتنا دن بدن خانے کعبہ کو اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس کے ایکسپینشن پر، اس کی ترقی پر کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید ہے، شرک کا نام و نشان نہیں ہے۔ کیا مجال ہے کوئی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کے کوئی شرکیہ حرکت کرے اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ برداشت کر لے؟ یہ ساری خوبیاں نظر نہیں آتی۔ نظر کیا آتا ہے صاحب؟ سعودی عرب میں عورتیں نقاب پہن کے ناچ، تیرے یہاں ننگی ناچ رہی ہیں، تجھے سعودی عرب کی چنتا ہو رہی ہے؟ صاحب سعودی عرب میں ریاض میں بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، وہاں ناچ گانا، اور کس نے کہا کہ صحیح ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا صحیح ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کہے گا غلط ہو رہا ہے، مگر تو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تیرے شہر کا کیا حال ہے؟ تو کرنول میں رہتا ہے، حیدرآباد کا کیا حال ہے؟ کیا 31 کی نائٹ میں تیری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں رات بھر ڈانس نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے تیری قوم کی لڑکے لڑکیاں؟ تو میرے بھائیوں، کسی ملک کے بارے میں انتظار کرنا کہ وہاں مصیبت آ جائے، یہ منافقوں کی پہچان ہے، یاد رکھنا میرے بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ تو انتظار کرتے مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ مگر وہ کہاوت ہے نا کہ کسی کے برا چاہنے سے یا کسی کے بددعا کرنے سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ جیسے بعض قوم کے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ گائے جب مر جاتی ہے تو وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جو لاش ہوتی ہے یا اس کا جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے، تو وہ بددعا کرتے ہیں کہ گائے مر جائے۔ کچھ قوم کے لوگ ہوتے ہیں تو کہاوت ہے کہ فلاں قوم کی بددعا کرنے سے گائے مر نہیں جاتی۔ کسی کے بارے میں آپ بددعا کر دیں کہ صاحب وہ مصیبت میں پڑ جائے، تو آپ کے بددعا کرنے سے وہ مصیبت میں نہیں پڑ جائے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق مسلمانوں کے بارے میں برے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، انہی کے اوپر برا ٹائم آئے گا اور یہی ذلیل و خوار ہوں گے، یہی رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جو آج بھی ان لوگوں کے منہ پر سیاہی پوت رہی ہے جو صحابہ کرام سے بغض کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا انتقال ہوا اور سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی کے بجائے جو ان کا حق تھا خلافت کا، وہ حق ان کو دینے کے بجائے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا، اور سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ جن کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں اور ان کے دروازے کو آگ لگاتے ہیں اور وہ دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پر گرتا ہے اور ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو جاتا ہے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس گھر میں حضرت علی کونے میں بیٹھے تھے, حضرت علی باہر نہیں آئے. واہ صاحب, ایک طرف آپ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کے قصے بیان کر رہے ہو اور دوسری طرف حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے ایسی کہانی گڑھ رہے ہو. تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کہانی کا کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے حضرت علی کے اوپر. علی جو جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا شیر کہا جاتا ہے, جو فاتح خیبر ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دھول چٹائی ہے, ان کی بیوی کے اوپر کوئی دروازہ جلا کے گرا دے اور علی دیکھتے رہ جائیں, کیا علی کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے میرے بھائی؟ تو جو لوگ صحابہ کے بارے میں ایسے الٹے سیدھے عقیدے رکھتے ہیں, قرآن کی آیت کریمہ ان کے چہرے پر تھپڑ لگاتی ہے. اس آیت کو یاد کر لو, اہل حدیث کے بچے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے. یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. پورے قرآن کو نہ پڑھا جائے, صرف اس ایک آیت کو پڑھا جائے, صحابہ کرام کے بارے میں دل اور دماغ صاف ہو جائے گا میرے بھائی. اللہ فرما رہا ہے والسابقون الاولون, میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے, جو پہلے میرے نبی کا جنہوں نے کلمہ پڑھا, من المہاجرین والانصار, چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں, والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ صحابہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے جو ایمان لائے, جو ان کے بعد میں ایمان لائے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا, اور جو کمبخت کی کہہ رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں, جو گالی دے رہا ہے ابو بکر صدیق کو, جو برا بھلا کہہ رہا ہے عمر فاروق کو, جو برا بھلا کہہ رہا ہے عثمان غنی کو, اس کا مطلب کہ قرآن کی آیت پر وہ ایمان نہیں رکھتا. قرآن کی آیت ذلیل کرتی ہے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام سے راضی. جب اللہ راضی ہے, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی. اور ایک بات اور یاد رکھو, قرآن کے اندر بعض آیتیں منسوخ ہیں, مگر منسوخ کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. قرآن میں کہا گیا یہ کرو, بعد میں کہا گیا یہ مت کرو. حکم منسوخ ہوتا ہے نا, خبر منسوخ نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, یہ حکم دیا گیا. اب بعد میں شراب حرام کر دی گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. بھائی اب شراب پینا ہی نہیں ہے, نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی بات تو دور ہے, نشہ کرنا ہی نہیں ہے, تو منسوخ ہو گیا. تو قرآن کا حکم منسوخ ہوتا ہے, یہ قرآن خبر دے رہا ہے. اور یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے, سورہ توبہ آخر میں نازل ہوئی. اس کا مطلب کہ اس کے بعد کبھی ایسا کوئی دور نہیں آیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کا فیصلہ بدلا ہو, اللہ کا فیصلہ بدلا ہو. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, اس کا کیا مطلب کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ کبھی غور کیا ہے بھئی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ میں دانا تھا تب بھی اللہ سے راضی تھے, اور پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا تب بھی اللہ سے راضی تھے. انہوں نے جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, اگر اپنے گھر میں آرام سے تھے تب بھی اسلام سے راضی تھے, اللہ سے راضی تھے. اور جب اپنے گھر سے نکلنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی, تپتی ریت پر لیٹنا پڑا, جان دینا پڑا, بچے قربان کرنے پڑے, یہ ساری مصیبتیں انہوں نے گوارا کر لی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اچھا اتنا کہہ دیتا اللہ تو بس تھا, اللہ راضی ہو گیا. اللہ جس سے راضی ہے وہ کامیاب ہے. مگر اللہ جانتا تھا کہ آگے چل کے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی کے صحابہ پر کیچڑ اچھالیں گے, اس لیے اللہ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اللہ نے اتنا کہہ کے بس نہیں کر دیا میں راضی ہو گیا, اللہ نے صحابہ کا ریوارڈ بھی بتا دیا, ان کا ریوارڈ کیا ملے گا, ان کو بدلہ کیا ملے گا. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا, اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو میرے نبی کے صحابہ نے حاصل کر لی ہے.
تو یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت صحابہ کرام کی عظمت پر قرآن کی سب سے شاندار آیت ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور شاید یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں۔ بھئی ہم قرآن کی ان آیتوں پر فٹ نہیں اترتے جن آیتوں میں اللہ نے کہا کہ میرے بندے بڑے متقی ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، رات رات بھر ہماری عبادت کرتے ہیں۔ ہم تو ویسے نہیں ہیں نا، اور اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، جن کو قرآن میں جہنمی کہا گیا ہے۔ بھئی ہماری کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ خطائیں بھی ہیں، کچھ اچھے کام بھی ہیں، کچھ لغزشیں بھی ہیں، کچھ نیکی کے کام ہیں، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کچھ عمل نیک بھی ہوتے ہیں اور ان کے کچھ عمل برے بھی ہوتے ہیں، یہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، یہ نیک بھی ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے، اگر یہ اللہ سے معافی مانگیں گے، عسى اللہ، تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا ایک بات بولوں، جب اللہ قرآن میں کہے کہ امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا، بھئی انسان جب بولتا ہے نا امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس میں سسپینس رہتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ بولے کہ امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو کنفرم وہ کام ہوگا۔ اللہ جب کسی بات کے بارے میں بولتے امید ہے میں یہ کام کروں گا، تو اس میں شاید نہیں لگے گا، اس میں کنفرمیشن ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کچھ گناہ کیے، کچھ نیکی کی، اگر وہ مجھ سے توبہ کریں گے عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو امید ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، یعنی کنفرم اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ کاش ہم بھی اللہ سے توبہ کریں اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے میرے بھائی۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اسی لیے حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ ما فی القرآن آیت ارجا اندی لہذہ الامہ، قرآن کریم میں میرے حساب سے اس امت کو اگر سب سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت ہے، سب سے زیادہ آس دلانے والی کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کچھ اچھے عمل کرتے ہیں، کچھ برے عمل کرتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ مسلمانوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے، یہاں صدقہ کہا گیا ہے لیکن صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اے نبی آپ زکوٰۃ لے لیجئے، تو طہرہم وتزکیہم بہا، یہ زکوٰۃ ان کو پاک اور صاف کر دے گی۔ جانتے ہو زکوٰۃ کو لوگوں کا میل کہا گیا، کیوں کہا گیا میل؟ کیونکہ اگر زکوٰۃ مال میں سے نہ نکالا جائے تو اس میں میل باقی رہے گا، اس میں گندگی باقی رہے گی۔ جب تک مال میں سے زکوٰۃ کو نہ نکال دیا جائے زکوٰۃ مال پاک نہیں ہو سکتا۔ اور بعض واقعات بتاتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مال کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے بنارس کے ہمارے ایک جاننے والے اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے، ہمارے بڑے خاص متعلقین میں سے تھے۔ ان کا ایک واقعہ میں نے تو نہیں دیکھا، کافی پہلے کی بات ہے، مجھے ان کے جاننے والوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ کشمیر گئے تھے، ساڑی کا کاروبار بنارس میں لوگ کرتے ہیں، ساڑی لے کر کے وہ کشمیر گئے تھے، اور کسی طریقے سے کوئی ایسا 420 ٹائپ کا آدمی مل گیا، اس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا اور ان کا بہت سارا مال لے کر کے غائب ہو گیا۔ اب وہ بیچارے پردیس میں گئے ہیں، مال بیچنے کے لیے گئے ہیں اور لاکھوں کا مال لے کر کے کوئی غائب ہو گیا ہے۔ تو وہ تھانے پر اس دور میں تھانے پر جب FIR درج کرانے گئے تو داروغہ جو تھا، انسپکٹر جو تھا، اس نے کہا کہ کیا حاجی صاحب، ارے چور آپ کا مال لے کے چلا گیا، آپ کہاں ملنے والا ہے مال؟ آپ FIR لکھوا رہے، ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے، مگر آج کے زمانے میں کہاں چور وور ملتے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا انسپکٹر صاحب میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکال کے آیا ہوں، میرا مال برباد نہیں ہو سکتا۔
میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میرے مال کی حفاظت کرے گا. اور 24 آورز کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر وہ چور پکڑا گیا اور پورا مال برآمد ہوا. زکوٰۃ آپ کے مال کو سیکیور کرتا ہے. زکوٰۃ سے کبھی مت بھاگیے میرے بھائیوں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے. اس کا مطلب کہ اگر اسلامی حکومت اگر ہے تو حکومت باقاعدہ اس زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے پورا ایک سسٹم بنائے گی. یہ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، دے دیا. زکوٰۃ کو وصولا جائے گا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وصول کرو، لے لو زکوٰۃ ان سے. اور یہ زکوٰۃ کیا کرے گی؟ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال کو پاک کرے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، اور اے نبی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا کیجیے آپ. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی. پتہ یہ چلا کہ جو زکوٰۃ وصولے، جو زکوٰۃ لے، وہ زکوٰۃ دینے والے کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دعا کر دے، کچھ اس کا حوصلہ بڑھا دے، اس کو جو ہے کچھ کمپلیمنٹ دے دے، کچھ اس کی تعریف کر دے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے اور آگے وہ اور اپنے مال کی زکوٰۃ سسٹم سے نکالے. یہ قرآن کا حکم ہے کہ زکوٰۃ لینے والا جو زکوٰۃ دے اس کے حق میں دعا کرے. اس کے بعد ایک مسجد کا ذکر کیا گیا. اسلامی تاریخ کی یہ عجیب و غریب مسجد تھی. یہ مسجد کس نے بنائی تھی؟ منافقوں نے بنائی تھی. کہاں بنائی تھی؟ مسجد قباء سے قریب میں بنائی تھی. مدینہ کی مسجد قباء کی بات کر رہا ہوں. مسجد قباء سے کچھ دوری پر انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی. مقصد کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر. یہ مدینہ کے قبیلے خزرج کا تھا اور یہ بہت نیک مانا جاتا تھا. اس کی بڑی شہرت تھی اور اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے یہ اپنے قبیلے کا سردار بننے والا تھا. اس کے سر پہ مدینہ کے خزرج کا تاج رکھا جانے والا تھا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ کرسچن تھا، عیسائی تھا. اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو اس کا سارا خواب چکنا چور ہو گیا اور اب یہ دھیرے دھیرے اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا کٹر دشمن بن گیا. اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ جنگ احد میں باقاعدہ یہ مشرکوں کی طرف سے لڑا تھا اور جگہ جگہ اس نے گڈھے کھودے تھے اور اسی ایک گڈھے میں اللہ کے نبی گرے تھے اور آپ کے سامنے کے جو نیچے کے 4 دانت ہیں اس میں سے 2 دانت آپ کے ٹوٹے تھے اور آپ کا چہرہ زخمی ہوا تھا اسی گڈھے میں گر کر کے. وہ گڈھا کس نے کھودا تھا؟ یہ ابو عامر نام کا ایک آدمی تھا اور اتنا کٹر دشمن تھا یہ اسلام کا. بعد میں یہ رومن جو بادشاہ تھا اس زمانے کا جس کو ہرقل کہا جاتا تھا، اس سے جا کر کے مل گیا، اس سے جا کے ساٹھ گانٹ کر لیا اور اس نے مدینہ کے منافقوں کو میسج بھیجا، ان کو خط بھیجا کہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مدینہ کے اندر ایک مسجد بناؤ اور وہ مسجد میرے آدمیوں کے لیے ایک پناہ کی جگہ بنے گی، جہاں ہم پناہ لے سکیں، جہاں میٹنگیں کر سکیں. تو تم ایک مسجد بناؤ اور پھر ہم وہاں پر اپنے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے. اب جب یہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو ان منافقوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دیں تاکہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں. ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، جو مسجد قباء میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کر کے اس کی اوپننگ کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کی تیاریوں میں ابھی مصروف ہوں، میں واپس لوٹوں گا تب میں اس مسجد میں نماز پڑھ دوں گا. جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آنے لگے تو راستے ہی میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور اس مسجد کی حقیقت اللہ نے بتا دی. تب اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو باقاعدہ جلایا گیا، اس کو توڑ کر کے ختم کیا گیا. آئیے اس مسجد کی حقیقت دیکھتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی تھی ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے بیچ میں جدائی پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور جن لوگوں نے اس کے پہلے اللہ سے جنگ کی ہے اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں اور رسول کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اے نبی یہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو نیک ہے، ہمارا مقصد تو اچھا ہے. واللہ
واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے اے نبی یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ خبردار اس مسجد میں کھڑے مت ہوئیے گا. اچھا اللہ نے منع کیوں کیا؟ بنائی تو مسجد تھی نا. اللہ کے نبی چاہتے تو مسلمانوں کو ہینڈ اوور کر دیتے وہ مسجد. نہیں، دیکھو جیسے کسی نیکی کا اثر جگہ پر پڑتا ہے ویسے گناہ کا اثر بھی جگہ پر پڑتا ہے. اب وہ جو جگہ تھی انہوں نے غلط مقصد کے لیے بنائی تھی. ان کا مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو کفر کرنا تھا، مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنا تھا، دشمنی کرنا تھا. تو اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ آپ اس جگہ کھڑے بھی مت ہونا. لا تقم فیہ ابدا، وہاں نماز مت پڑھنا، آپ کھڑے مت ہونا. اس سے یہ نقطہ ملا، یہ سبق ملا کہ معصیت اور گناہ کا اثر جگہ پر بھی پڑتا ہے، پلیس پر بھی پڑتا ہے. کسی جگہ پر اگر گناہ کیا جائے تو اس گناہ کی منحوسیت اور اس گناہ کا اثر اس پلیس اور اس جگہ پر بھی پڑتا ہے. یہ نقطہ ملا اس سے. اور ایک بات اور پتہ لگی کہ نیکی کے کام میں نیت بھی اچھی ہونی ضروری ہے. کام بہت اچھا ہے، نیت کیا ہے آپ کی؟ یہاں کام کیا ہے؟ مسجد بنا رہے ہیں. بھائی مسجد بنانا کتنا بڑا کام ہے. ابھی 10ویں پارے کی تفسیر میں ہم نے بیان کیا کہ مسجد بنانے والوں کے بارے میں اللہ نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی. مسجد بنانا بہت بڑا کام ہے، مگر اگر نیت خراب ہے، آپ کی ارادہ خراب ہے اور مسجد بنانے کے پیچھے مقصد خراب ہے تو آپ کی وہ نیکی بھی گناہ بن جائے گی. ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی، مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا. مقصد کیا تھا؟ نبی سے دشمنی کرنا، اللہ سے دشمنی کرنا. اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کھڑے مت ہونا. اچھا اے نبی آپ اس مسجد میں کھڑے مت ہونا. اب کہاں کھڑے ہونا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، اے نبی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے اور جس میں پہلے دن سے اے نبی تقوی کی بنیاد پر جس مسجد کو بنایا گیا ہے وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک اور صاف رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ جانے سے پہلے آپ نے مسجد قباء میں پہنچ کے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی تھی. تو مسجد قباء کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے اس مسجد میں پڑھو جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور مسجد قباء کی آج بھی بہت فضیلت ہے. اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی اس مسجد سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر سنیچر کے دن اس مسجد میں جایا کرتے تھے. اور ایک بات اور یاد رکھو، اس دور میں پانی کم ہوتا تھا، لوگ استنجا کرتے تھے، طہارت کرتے تھے تو ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، پتھر کا استعمال کرتے تھے. مگر مسجد قباء میں جو لوگ رہتے تھے وہ پانی کا استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی تعریف کی، کہا کہ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پاکی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو پاک لوگ پسند ہیں. اس کے بعد ایک سودے کا ذکر کیا گیا، ایک ٹرانزیکشن کا ذکر کیا گیا. یہ ٹرانزیکشن کس کے بیچ میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بیچ میں ہو رہا ہے اور ایمان والوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. اللہ خرید رہا ہے. کیا خرید رہا ہے؟ ایمان والوں کی جان خرید رہا ہے، ایمان والوں کا مال خرید رہا ہے. تو بائر کون ہوا؟ اللہ. سیلر کون ہوا؟ ایمان والے. اچھا قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے جان اور مال، اور بدلے میں اللہ دے گا کیا؟ جنت. غور کرو، بائر اللہ تعالی، سیلر ایمان والے. ایمان والے دے کے آ رہے ہیں جان اور مال اور لے کے آ رہے ہیں جنت لے رہے ہیں. دنیا کا سب سے بہترین سودا. اور اس سودے کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن میں. اور صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے. اور کس نبی کے اوپر اس سودے کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے؟ سارے نبیوں کے سردار کے اوپر نازل ہو رہی ہے. اور کون لے کے آ رہا ہے؟ سارے فرشتوں کا سردار لے کے آ رہا ہے. اس سے بہترین سودا کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کی جان کو خرید رہا ہے، ان کے مال کو خرید رہا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ اے ایمان والو ہم تمہاری جان اور مال کے بدلے تمہیں جنت دیں گے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تم اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہو، تم اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہو اور شہید ہوتے ہو اور دشمن کو قتل کرتے ہو۔ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرو گے، اپنا مال قربان کرو گے، اللہ تم کو ضرور جنت دے گا، اور اللہ اپنا یہ وعدہ تورات میں بھی کر رہا ہے اور انجیل میں بھی کر رہا ہے اور قرآن میں بھی کر رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمیں جان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب سودا ہے کہ جو سیلر، جو بائر ہے، جو خرید رہا ہے، اس نے جس سامان کے بدلے ہم کو جنت دے رہا ہے وہ سامان بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں اگر تو جان گنوا دے گا اور مال قربان کرے گا ہم تجھے جنت دیں گے۔ شاعر نے بڑی سچی بات کہی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائی اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ یہ جان اس کی امانت ہے، یہ مال اس کی امانت ہے، اسی نے دیا ہے، اور پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں اگر تو جان دے دے گا اور میری راہ میں مال دے دے گا تو ہم تجھے جنت دے دیں گے۔ اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دل میں شہادت کی تمنا ہمیشہ رکھا کرو، میرے بھائی دعا کیا کرو کہ اے اللہ کبھی موقع ملے تو تیری راہ میں شہید ہونے کی توفیق مجھے دینا۔ یہ تمنا لے کے دنیا سے جانا میرے بھائی، اگر یہ تمنا لے کے دنیا سے گئے تو شاید ہم دنیا میں اگر اپنے بستر پر بھی مریں گے، اگر یہ تمنا اور یہ آرزو اور یہ دعا لے کے دنیا سے جائیں گے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا اور اس آرزو کے بدلے ہمیں جنت دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دعا کیا کرو، وارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ کبھی موقع ملے تو اپنی راہ میں شہید ہونے کا ہمیں موقع دینا۔ میرے بھائیو یہ کائنات کا سب سے بہترین سودا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ہم تمہاری جان اور مال کے بدلے تمہیں جنت دے رہے ہیں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جو اللہ تم سے سودا کر رہا ہے اس بیع کے اوپر اور اس ٹرانزیکشن کے اوپر تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اچھا اب یہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو تو جنت مل گئی، اب ایک آدمی اللہ کی راہ میں جان دینا تو چاہتا ہے مگر اس کو موقع نہیں مل رہا ہے، اب اس کو جنت چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ نے جنتیوں کی کوالٹی بیان کر دی کہ اگر جنت چاہیے تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے جنتی بندوں کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، التائبون، ان کی سب سے پہلی کوالٹی وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھو سورہ توبہ میں بار بار توبہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے توبہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی یہ نہ سمجھے مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اللہ جنتیوں کی بات کر رہا ہے اور پہلی کوالٹی کیا بیان کر رہا ہے؟ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، العابدون، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، الحامدون، وہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، السائحون، وہ روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں، الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون، وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، الآمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، والناہون عن المنکر، وہ برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہندوستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے، ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، لیکن اس ملک میں جب ملک آزاد ہوا تو اس ملک کے سنویدھان میں، اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ ملک کے جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ تو کرمنل لا، کسی نے چوری کر دی، کسی نے مرڈر کر دیا، کسی نے ریپ کر دیا، کرمنل لا میں تو اس ملک کا جو قانون بنا ہے اس کے حساب سے سزا دی جاتی ہے، مگر جو پرسنل لا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینا ہے، میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، پراپرٹی میں حصہ کیسے بٹنا ہے، اس ملک میں تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کا حق دیا گیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں صاحب اگر آپ
شریعت کی بات کرتے تو کرمنل لا میں کیوں نہیں آپ اس پر عمل کرتے؟ تو کرمنل لا میں عمل تب ہوتا ہے شریعت پر جب حکومت اسلامی ہو. آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ اب پورے ملک میں آپ کرمنل لا جو اسلام کا ہے وہ لاگو کر دیں، ہم بھی مانیں گے، مگر آپ ایسا نہیں کریں گے. تو ایک ملک میں کرمنل لا دو نہیں چل سکتا. چوری کرے گا مسلمان، اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور غیر مسلم کو کوئی اور سزا دی جائے، کرمنل لا الگ الگ نہیں چل سکتا. ہاں پرسنل لا الگ الگ ہو سکتا ہے. اسلامی حکومت میں بھی پرسنل لا الگ ہوتا ہے. اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے تو ظاہر ہے مسلمان اس ملک میں رہے گا تو وہ اپنے حساب سے نکاح کرے گا، اپنے حساب سے طلاق دے گا، اور غیر مسلم جو رہے گا، کرسچن ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کرے گا. تو دنیا کے کسی مذہب میں بھی پرسنل لا میں اس ملک کے، اگر اسلامی ملک ہے تو وہ دخل نہیں دیتا ہے. اس لیے یونیفارم سول کوڈ اس ملک کے آئین کے خلاف ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب یا بی جے پی والے کیا کہتے ہیں صاحب کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے یہ سارے بھارت کو ایک بناتا ہے. لیکن ابھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا گیا اور وہاں بہت سارے جو قبیلے ہیں، جو ٹرائبس ہیں، ان کو ایکسیپشن دیا گیا، اس کو اس قانون سے الگ جو ہے ان کو چھوٹ دی گئی. تو آپ جب ٹرائبس کو اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں تو مسلمان تو یہی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی چھوٹ ملے. اور بار بار جو 4 شادیوں کا تانا مارا جاتا ہے، کتنے مسلمان 4 شادی کرتے ہیں؟ شاید اگر ہم پرسنٹیج نکالیں گے تو 0 یعنی 1% مسلمان بھی ایسے نہیں ہوں گے جو 4 شادیاں کرتے ہیں. 4 چھوڑو، یا 2 کرنے والے بیچارے کتنے پاگل ہو گئے 2 کر کے. 1 نہیں سمجھ لیں یہاں لوگوں سے، 2 کر کے لوگ پاگل ہو چکے ہیں. آپ 4 شادیوں کی دھمکی کس کو دے رہے ہو بھائی؟ مسلمان نہیں چاہتا، وہ 4 شادیوں کی وجہ سے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ملک کے آئین کے خلاف ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد مشرک اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل ہے، اللہ نے اس کا اعلان کیا. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ بھی نہیں کر سکتے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اے نبی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اے ایمان والو تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین کہ تم مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب یہ پتہ چل گیا کہ مشرک جہنم میں جانے والا ہے تم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اب جب مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس لیے اپنے وعدے کو نبھایا تھا. فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا، انہوں نے اپنے باپ سے بیزاری کا اعلان کر دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور بڑے برداشت کرنے والے تھے، ان کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا. تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اس سے شریعت کا ایک اصول ملتا ہے، عقیدہ ولا اور برا. ایمان والے سے، توحید والے سے دوستی رکھی جائے گی اور شرک سے اور مشرک سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. یعنی آپ کسی شرک کے کام پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کسی شرکیہ تہوار میں آپ شامل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کا رشتہ دار کوئی مشرک ہے، آپ ٹھیک ہے رشتہ داری کے ناطے اس کے سکھ دکھ میں کام آ سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، مگر اس کے کسی شرک کے کام میں اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا ایک اصول ہے، یہ عقیدے کا ایک اصول ہے جس کو عقیدہ ولا اور برا کہا جاتا ہے. قرآن کی سائے سے وہ ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد جنگ تبوک کا ذکر ہوتا ہے. جنگ تبوک اسلامی تاریخ کی ایک ایسی عجیب و غریب جنگ ہے جو حقیقت میں جنگ لڑی نہیں گئی، مگر اس میں مدینہ سے 700-800 کلومیٹر کا جو سفر ہوا تھا تبوک کا، یہ سفر ہی قربانیوں کی ایک عجیب و غریب تاریخ اس سفر میں لکھی گئی. میرے بھائی کبھی موقع ملے اللہ کے رسول کی سیرت میں جنگ تبوک کے واقعات اٹھا کے دیکھنا، شاید آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا دل لرز جائے کہ اللہ تیرے نبی کے صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی. یہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی میرے بھائی. جنگ تبوک جب لڑی گئی مئی اور جون کا مہینہ تھا.
مدینہ کے لوگوں کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ کھجوروں کے باغات تھے، اور کھجوروں کے باغات پک چکے تھے، کھیتی پک چکی تھی، اور سخت گرمی کا مہینہ تھا، آسمان سے آگ برس رہی تھی، اور زمین پہ ریت بالکل گرم گرم ریت تھی، اور اس حالت میں سفر کرنا تھا، اور چھوٹا موٹا سفر نہیں کرنا تھا، 800 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، اور سواریاں نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اور جس سے جنگ کرنا ہے وہ دنیا کی سپر پاور رومن امپائر سے جنگ کرنا تھا، وہ کیسے لڑتی ہے، ان کے فوجی کیسے ہوتے یہ بھی مسلمانوں کو نہیں پتا تھا، ان سے لڑنے کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا، مگر یہ ہمت تھی، یہ گٹس تھا، یہ جرأت تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی کہ اس دور کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس جنگ کا اعلان کیا تھا اللہ کے نبی نے، تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پیر میں شروع میں تھوڑی تھوڑی لغزش تھی، جو تیار نہیں ہو رہے تھے اس جنگ میں جانے کے لیے۔ بھئی اپنی زندگی بھر کی کمائی، ان کی کمائی کیا تھی؟ وہی کھجوروں کے باغات تھے، وہ پک رہا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے، ساری کھیتی برباد ہو جائے گی، یہ آسان کام نہیں تھا۔ بعض صحابہ کے قدم میں شروع میں تھوڑی لغزش تھی، لیکن بعد میں سارے صحابہ نبی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ صرف مدینہ میں کون بچا؟ منافق لوگ بچے تھے، اور 3 سچے صحابہ تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ تو قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اپنے نبی کے اوپر اور مہاجرین کے اوپر اور انصار کے اوپر، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا مشکل کی گھڑی میں۔ دیکھیے اتنے لمبے پروسیس میں یہ سفر ہوا اور پھر سفر سے واپس آئے، لیکن قرآن نے اس کو کیا کہا؟ ساعۃ العسرہ۔ قرآن نے اس کو ٹف مومنٹ کہا، مشکل کی گھڑی کہا۔ اس کا مطلب کہ جب زندگی میں آزمائش آئے تو یہ مت سمجھو کہ بہت لمبی چلے گی، جتنی بڑی بھی مصیبت ہو۔ قرآن ہمیں ایک اصول بتا رہا ہے کہ آزمائش کے ٹائم کو ایک مومنٹ کے برابر سمجھو۔ دنیا میں جتنی بڑی بھی آزمائش ہو، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی تکلیف صحابہ نے اٹھائی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی ساعۃ العسرہ، مشکل کے ٹائم اور مشکل کی گھڑی میں صحابہ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ صحابہ کی ایک جماعت کے دل میں کجی پیدا ہونے والی تھی۔ ثم تاب علیہم، لیکن اللہ نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور انہوں نے بھی نبی کا ساتھ دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بہت مہربان رحم والا ہے۔ اب ان 3 صحابہ کا اللہ ذکر کر رہا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے تو سارے منافقوں نے آ کر کے جھوٹے جھوٹے بہانے بنائے۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں بہت بیمار تھی، میں نہیں جا سکتا تھا۔ کسی نے آ کے کہا میرے پیٹ میں بہت درد تھا، میں نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی نے منافقوں کا جھوٹا بہانہ سنا، کہا جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ مگر 3 سچے ایمان والے، ان کا نام بھی نوٹ کر لو، مرارہ ابن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے، یہ سچے ایمان والے تھے۔ انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے اقرار کیا کہ اے اللہ کے نبی واقعی میں ہمارے پاس سواری بھی تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا پائے۔ ہم نے ارادہ کیا، مگر جب تک ارادہ کیا تب تک دیر ہو چکی تھی، آپ نکل چکے تھے، ہم اپنی کاہلی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ تینوں سچ بول رہے ہیں، لیکن ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کر دے۔ ان تینوں صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پورے مدینہ میں ان 3 لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اب اس میں 2 لوگ جو تھے وہ تو بوڑھے تھے، کعب بن مالک نوجوان آدمی تھے، یہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کو سلام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے تھے۔ کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں سلام پھیر کے دیکھتا تھا اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کہتے وہ ٹائم میرے لیے اتنا ٹف ٹائم تھا۔ اللہ اکبر، کبھی آپ سوچو میرے بھائی، اگر اس بستی میں آپ رہتے ہیں اور ساری بستی آپ سے خفا ہو جائے، اور پھر صحابہ کے لیے یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں، اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہے؟ سارے مدینہ میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور اسی ٹائم غسان کے بادشاہ کا لیٹر آیا حضرت کعب بن مالک کے پاس، اور لیٹر میں لکھا تھا کہ اے کعب بن مالک، ہمیں پتہ لگا ہے
کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بڑا اونچا مقام دیں گے۔ دنیا کا کوئی دنیا پرست آدمی ہوتا، دنیا کے چند ٹکوں پر بکنے والا آدمی ہوتا، سوچتا اتنا بڑا بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، آفر دے رہا ہے، چلو۔ آج سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ آج سیاست میں لوگ کرسی کے بدلے آیت الکرسی کو بیچ دیتے ہیں، اور چند ٹکے کی سیاست کے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس اس دور کے بادشاہ کا خط آیا، آفر دیا بادشاہ نے، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک نے خط کو پڑھا اور جا کر کے چولہے کی آگ میں جلا دیا، کہا کہ اے اللہ، یہ آزمائش بھی تجھے میری کرنی تھی۔ اپنے چچا زاد بھائی قتادہ اس کے باغ میں پہنچے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ قتادہ اتنا بتا دے میرے بارے میں تو کیا سمجھتا ہے؟ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، میں رسول سے محبت نہیں کرتا۔ قتادہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں نبی نے تجھ سے بات کرنے سے منع کیا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے آرڈر دیا کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ پوچھا اللہ کے نبی بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا طلاق نہیں، بیوی کو مائکے بھیج دو، بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت ہلال بن امیہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں، میں چلی جاؤں گی تو بیچارے بہت مجبور ہو جائیں گے، اور میاں بیوی کے تعلق کی کوئی نوبت ہی نہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کی خدمت کر سکتی ہو۔ کعب بن مالک سے کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو تم بھی بھیج دو، وہ بھی اجازت لے لے، کہا نہیں میں جوان آدمی ہوں، میں اجازت نہیں لوں گا۔ بیوی کو مائکے بھیج دیا۔ کہتے 40 دن کے بعد 10 دن اور گزر گیا، 50 دن گزر گیا، اور کہتے میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ زمین مجھے کاٹ رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں کیا کروں۔ کہتے میں اپنے گھر کی، اپنے مکان کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ دور سے ایک چلانے والے نے چلایا اور کہا یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری توبہ ایسے قبول ہوگی کہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہو جائے گی۔ کہا اس ٹائم میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے بدن کا کرتا اتار کے اس کو دے دیا، اور جب میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، راستے میں جو ملتا تھا مجھے مبارکباد دیتا تھا، اور جب میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے کعب، تیری ماں نے جب سے تجھے جنم دیا ہے اس دن سے اتنا برکت والا دن، اتنا بہترین دن تیرے اوپر کبھی نہیں آیا، آج اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ جب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے سوا ہم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے میرے بھائی تو مومن چین سے نہیں رہتا۔ مومن کی پہچان ہی کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں بے چینی محسوس ہو۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا مطلب کہ ایمان کی شمع بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اور غلطی کرنے کے بعد اگر آپ بے چینی محسوس کریں اور زمین آپ کو تنگ لگنے لگے اور اپنی زندگی پریشانی اور ڈپریشن سے بھری لگنے لگے، سمجھ جاؤ کہ ایمان کی شمع روشن ہے۔ ان 3 صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جان ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے سوا ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور جب اللہ نے توبہ قبول کی تب جا کر کے ان کو سکون ملا۔ اب اس کے بعد آخری آیت ہم پڑھ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے تو فرعون جو ہے وہ سامنے دریا آ گیا، دریائے قلزم آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا اور پانی میں راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے پانی کو پار کر گئے۔ جب پانی کو پار کر گئے، قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ فرعون بہت بڑا اللہ کا باغی تھا اور دشمن تھا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا،
قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. تو فرعون کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں. فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ڈوبنے کے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی مرنے کے ٹائم کلمہ پڑھ لے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا کلمہ قبول ہو جانا چاہیے. مگر اللہ کہہ رہا ہے نہیں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اے فرعون تو اب کلمہ پڑھ رہا ہے جب تیری جان کے لالے پڑ گئے، جب تو نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو اب تو کلمہ پڑھ رہا ہے. ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، ساری زندگی تیری فساد کرنے میں گزری، اور اب تو کلمہ پڑھ رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اے فرعون تیری توبہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہم تو تیرے بدن کو بچا لیں گے، تیری باڈی کو بچا لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. کہتے ہیں کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی آج بھی ممی کی شکل میں مصر کے ایک میوزیم میں آج بھی رکھی ہے. ہمارے پاس اس بات کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے کہ یہ اسی فرعون، کیونکہ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. ہر دور میں فرعون ہوتے رہے ہیں اس زمانے میں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کی ڈیڈ باڈی کی آج بھی ہے موجود. اس کا کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. مشہور ہے کہ اس کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے. اور قرآن کی اس آیت سے ایسا ڈکلیئر نہیں ہوتا ہے، ایسا کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ اس کی لاش اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے گا. ہو سکتا ہے ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہو، بعد میں ختم کر دیا ہو. یہاں اللہ نے اتنا فرمایا کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے تو عبرت اور نصیحت بن جائے. تو فرعون توبہ کیا اس نے، لیکن کب کیا؟ توبہ کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک گرگرا نہ آ جائے. آخری ٹائم جب انسان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آ جائے اس کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوگی. ہوش و حواس جب تک قائم ہے، جب تک زندگی باقی ہے، جب تک موت کو انسان سامنے نہ دیکھ لے، اس کے پہلے ہمیں اور آپ کو توبہ کر لینی چاہیے. اس سے بہت بڑا ہمیں سبق ملا. توبہ کرنے میں میرے بھائیوں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور توبہ کی توفیق چھین لی جائے، ہمیں اللہ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے. یہ 11ویں پارے کی چند آیتیں اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان آیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.